السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیمار کی نماز کا بیان۔ نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں، اور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کرے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کرے، اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل ہو جائے۔ اگر رکوع اور سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدہ کو اشارے سے ادا کرے، اور سجدہ کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کریں۔ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں۔ جب سجدہ کی قدرت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا کرے، تکیہ کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر کھڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے تو چاہے کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع اور سجدہ کو اشارے سے ادا کرے، اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجود کو اشارے سے ادا کرے۔ دونوں یکساں ہیں لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو پیچھے گاؤ تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا رہے، بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے، اور پاؤں قبلہ کی طرف پھیلا لیں، اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلہ کی طرف پیر نہ پھیلائیں بلکہ گھٹنے کھڑے رکھیں، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھیں اور سجدہ کا اشارہ زیادہ نیچا کریں۔ اگر گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلہ کی طرف پیر کر کے بالکل چت لیٹ جائیں، لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ رکھ دیں کہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھیں۔ رکوع کا اشارہ کم کریں اور سجدہ کا اشارہ ذرا زیادہ کریں۔ اگر چت نہ لیٹیں بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارے سے رکوع و سجدہ کرے، یہ بھی جائز ہے، لیکن چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھیں، پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ یہی حالت رہے تو نماز بالکل معاف ہو گئی۔ اچھے ہونے کے بعد قضا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ایک دن رات میں پھر اشارے سے پڑھنے کی طاقت آ گئی تو اشارہ ہی سے ان کی قضا پڑھیں، اور یہ ارادہ نہ کریں کہ جب بالکل اچھے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے کہ شاید مر گئے تو گناہ گار مریں گے۔ اسی طرح اگر اچھا خاصا آدمی بے ہوش ہو جائے تو اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہوئی تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور اگر دن رات سے زیادہ ہو گئی تو قضا پڑھنا واجب نہیں۔ جب نماز شروع کی اس وقت بھلے چنگے تھے، پھر جب تھوڑی نماز پڑھ چکے تو نماز ہی میں کوئی ایسی رگ چڑھ گئی کہ کھڑے نہ ہو سکیں تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر رکوع سجدہ کر سکیں تو کریں، نہیں تو رکوع سجدہ کو سر کے اشارے سے ادا کریں، اور ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہ رہی تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز کو پورا کریں۔ بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھی اور رکوع کی جگہ رکوع اور سجدے کی جگہ سجدہ کیا، پھر نماز میں ہی اچھے ہو گئے تو اسی نماز کو کھڑے ہو کر پورا کریں۔ اگر بیمار کی وجہ سے رکوع سجدے کی قوت نہ تھی، اس لیے سر کے اشارے سے رکوع و سجدہ کیا،
پھر جب کچھ نماز پڑھ چکے تو ایسے ہو گئے کہ اب رکوع و سجدہ کر سکتے ہیں، تو اب یہ نماز جاتی رہی، اس کو پورا نہ کریں بلکہ پھر سے پڑھیں۔ فالج گرا اور ایسے بیمار ہو گئے کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتے تو کپڑے یا ڈھیلے سے پونچھ ڈالا کریں اور اسی طرح نماز پڑھیں۔ اگر خود تیمم نہ کر سکے تو کوئی دوسرا تیمم کروا دے، اور اگر ڈھیلے یا کپڑے سے بھی پونچھنے کی طاقت نہیں ہے تو بھی نماز قضا نہ کرے، اسی طرح نماز پڑھے۔ کسی اور کو اس کے بدن کا دیکھنا اور پونچھنا درست نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ لڑکا، نہ لڑکی۔ البتہ بیوی کو اپنے میاں کا اور میاں کو اپنی بیوی کا بدن دیکھنا درست ہے، اس کے سوا کسی کو درست نہیں۔ تندرستی کے زمانے میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں، پھر بیمار ہو گئی، تو بیماری کے زمانے میں جس طرح نماز پڑھنے کی قوت ہو ان کی قضا پڑھیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ جب کھڑے ہونے کی قوت آئے تب پڑھوں، یا جب بیٹھنے لگوں اور رکوع سجدہ کرنے کی قوت آ جائے تب پڑھوں۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ دینداری کی بات یہ ہے کہ فوراً پڑھیں، دیر نہ کریں۔ اگر بیمار کا بستر نجس ہے لیکن اس کے بدلنے میں بہت ہوگی دیر، تو اسی پر نماز پڑھ لینا درست ہے۔ حکیم نے کسی کی آنکھ بنائی اور ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔